بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مسلمان بھائی اور بہنیں، دنیا کے جس ملک میں جہاں جہاں پر بھی بس رہے ہیں وہاں پر تمام بسنے والے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی آخری جمعرات اور آخری جمعۃ المبارک کے یہ 2 دن اور 2 راتیں، بڑی بابرکت راتیں اور بڑے بابرکت دن بہت بہت مبارک ہوں۔ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے میں صرف 1 دن اور 1 رات باقی ہے۔ اس 1 دن اور 1 رات کو کسی صورت بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے آج آپ نے بغیر اذان کے ایک نماز ادا کرنی ہے۔ وہ ایسی نماز جس کی اذان ہوتی ہی نہیں، اس کی اذان صرف دل ہے، دل سے وہ اس کی اذان ہوتی ہے اور پھر آپ اس کی نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ نماز ہے نماز تہجد۔ جی ہاں پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، مشکلات کا خاتمہ ہو جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی حاجت درپیش ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کسی بھی مشکلات میں آپ گرفتار ہیں، تو آج کی ببرکت رات، جمعرات کی ببرکت رات آپ نے کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینی۔ آج کی رات آپ نے نماز تہجد کو لازمی ادا کر لینا ہے۔ تہجد کی نماز آپ نے کس طرح پڑھنی ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کسی صورت بھی آپ نے اس نماز تہجد کو اس جمعرات کی رات میں جمعۃ المبارک کے ببرکت دن کو شروع ہونے سے پہلے کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا، اس کو ہر صورت آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور نماز مغرب کے بعد جمعے کی رات کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس رات میں آپ نے بس چند منٹ نکال کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ جو آپ کو ساری زندگی نہ مل سکا، آج آپ کو اس نماز کے بعد ملنے والا ہے۔ وہ جو آپ کو تہجد کی نماز میں ایسے معجزات اللہ پاک دکھائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تہجد کی نماز ایسی معجزات والی نماز ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ مجھے جس چیز کی جب بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے، میری کوئی بھی ایسی حاجات جو ناممکن ہوتی ہے، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، میں کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکا۔ میں نے ہمیشہ اپنے پروردگار کے آگے، جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کو میں 5 وقت کی سجدے کرتا ہوں، جس کے لیے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میں اس رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور صرف تہجد کی نماز میں میں اپنی خواہشات، اپنی مشکلات، اپنے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک ایسے کمالات، ایسے معجزات سے مجھے نوازتا ہے کہ میری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ میرے ساتھ ایسے معجزات ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، آج جمعرات آخری جمعرات ہے اور کل جمعۃ المبارک کا بھی آخری دن ہے۔ یہ 2 دن کے بعد، آج کا اور کل کے دن کے بعد، عشرہ مغفرت ختم ہو جائے گا۔ اگلے سال ہم رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں، یہ نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے۔ کل رات مغرب کی نماز کے بعد تیسرے عشرے کا 21واں روزہ، پہلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ آج کا دن جمعرات کا دن ہے اور مغرب کی نماز کے بعد جمعے کی رات شروع ہو جائے گی۔ اس رات میں آپ نے ہر صورت تہجد کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ جو میرے بھائی بے روزگار ہیں، رزق کی تلاش میں گھر بیٹھے ہیں، جو میری بہنیں بیمار ہیں، جو میرے بھائی بیمار ہیں، کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کی جو بھی حاجات ہیں، جنہوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں جن دعاؤں کے لیے کہا، جس حاجات کے لیے دریافت کیا، جو بھی معاملات ہیں ان کے، آپ سے میری گزارش ہے، یہ آج کی ویڈیو نماز تہجد صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس کو پڑھ کر دیکھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے کمالات، ایسے معجزات سے نوازے گا، آپ خود بخود حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، پاکستان سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، UK، کسی بھی گلی، کسی بھی قصبے، کسی بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہے، مجھے جہاں سے بھی میرے جن بھائیوں، جن بہنوں نے مجھے میسج کر کے جن دعاؤں، جن حاجات کے لیے کہا،
آج کی نماز صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ نماز آپ نے خود پڑھنی ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہوتی تو میں آج آپ کے لیے نماز تہجد بھی ضرور پڑھ دیتا، لیکن میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں۔ آج بھی جمعرات کی رات کی اور جمعۃ المبارک کی اگلی ویڈیو میں خصوصی اجتماعی دعا کی جائے گی آپ سب کے لیے، اور میں نماز تہجد جب پڑھنے بیٹھوں گا تو میں آپ سب کے لیے وہاں پر بھی خصوصی دعا کر دوں گا۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، لیکن یہ تہجد کی نماز آپ لوگوں نے خود پڑھنی ہے۔ اس نماز کو میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی، میں صرف اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنی حاجات کے لیے نماز خود پڑھنی ہے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جنہوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، یہ ویڈیو صرف انہی کے لیے ہے۔ آپ نے نماز تہجد کو ہر صورت آج پڑھ لینا ہے، کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے بس اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ہے، ویڈیو کاٹ کاٹ کر سکپ کر کر نہیں دیکھنا۔ ایک ہی بار ویڈیو کو دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں، نماز تہجد کا طریقہ سمجھ لیں، نماز تہجد کی فضیلت سمجھ لیں، تمام چیزوں کو جان لیں۔ اس کے بعد اجتماعی دعا کی جائے گی، اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کریں۔ اگر آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو کل آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کریں، لیکن لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ یہ ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی اور آخرت دونوں درست ہو جائیں گی۔ اس نماز کی فضیلت، اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس میں کتنی رکعتیں ہیں، اس کے لیے کیا سونا ضروری ہے یا نہیں، آپ کو سب بتاؤں گا۔ تہجد کی نماز معجزوں کی نماز ہے، اور اب یقین کیجئے کہ اس نماز سے واقعی معجزات ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، یہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، اور ہر کسی کے حصے میں یہ نماز نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم الارم لگا کر سو جاتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، مگر جب ہمیں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، تو الارم کی آوازیں بھی بے آوازیں کر دی جاتی ہیں۔ پھر الارم کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں۔ تو اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کی توفیق نہیں دی جاتی، اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری روزمرہ کی روزانہ کی زندگی کے معاملات، ان سب معاملات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہی نہیں، اپنے سارے دن دنیاوی معاملات میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح ہم سے ناراض ہو کر ہمیں رات میں بھی نہیں جگاتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، سارے دن میں کوئی ایک نماز، کوئی ایک تسبیح، کوئی ایک قرآن پاک کی ذکر اذکار کرتے ہی نہیں، تو پھر تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے پڑھنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ پیارے بھائیو، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اس نماز میں جاگنے کے لیے آپ کو اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر میں دل ہی نہیں لگتا، ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگتا، ہمارا دعا مانگنے کو بھی دل نہیں کرتا، اس طرح ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب ہم الارم لگا کر بھی سو جائیں تب بھی ہمیں تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ وہ نماز ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی، کیونکہ تہجد نہ پڑھنے والا سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، ہماری پھر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ جو نہ قبول ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، مانگ کر دیکھیں، تہجد کی نماز میں مانگ کر دیکھیں، آپ کی ہر دعا معجزاتی طور پر قبول ہوگی۔ تو میں آپ سے کہوں گا، تہجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کسی صورت بھی اس نماز کو ضائع نہ کیجیے گا۔ آج جمعرات کا دن ختم ہونے سے پہلے جمعرات کی رات جب مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جائے، آپ نے یہ نماز لازمی پڑھ لینی ہے۔ ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ پھر کہیں پر سرچنگ کرتا ہے کہ میں اس اپنی مشکلات کو کیسے حل کروں۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی تہجد کی نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے یا آپ کہیں سے سن لیں، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آج ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے اس نماز کی توفیق مانگیں گے، اس دن کی کوشش کرتے ہیں، اور 2 دن کوشش کرنے کے بعد تیسرے دن آپ کو خود بخود یہ نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانا شروع کر دے گا۔ آپ نے بس 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگنا شروع ہو جائے گا۔
ہمیں تہجد کی توفیق خود بخود ملنا شروع ہو جائے گی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جن کو تہجد کی توفیق مل جاتی ہے پھر ان کو الارم لگانے کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے فرشتوں کو بھیج کر میری آنکھ خود بخود کھلوا دے گا، فرشتے آ کر مجھے جگا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس طرح کے بندوں کو خود فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کو جگاؤ، وہ مجھ سے دعا مانگے گا، وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگنے بیٹھے گا، فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کو جگاؤ۔ اور پھر جب ہمیں توفیق ملنی شروع ہوتی ہے، ہماری آنکھوں سے نیند اچانک اوجھل ہو جاتی ہے، اچانک ہمارا ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے، پھر بس ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ تو سب سے کلیئر بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز تہجد کی توفیق دیتا ہے اس کو خود بخود جگا دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے خاص چنے گنے بندے ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے اسپیشل چنا ہوتا ہے، بس انہی کو ہی تہجد کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نماز ہوتی ہے، اس وقت دنیا ساری سو رہی ہوتی ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چند بندے جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک بے حد پسند کرتا ہے اور اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے، اس میں دعا مانگنے کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ جیسا تیر بالکل سیدھا اپنے نشانے پر جا کر لگا ہو، ایسی دعا آپ کی قبول ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو رات میں آخری پہر ہوتا ہے نا، رات کا تیسرا پہر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر خود آ کر اپنے بندوں کو سے کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت کی دعا کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنی حاجات کو دریافت کرنے والا، میں اسے دوں، میں اس کی حاجات کو پورا کروں، میں اسے بخش دوں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگا کریں، اور پھر ہمیں دنیا کی کسی چیز کو پانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جائے گی، جس محبت کو آپ مانگنے کے لیے اس نماز میں اٹھیں گے، آپ کو وہ محبت بھی خود بخود مل جائے گی۔ اتنی بہترین اور معجزات سے بھری ہوئی نماز ہے۔ تو اس نماز کی کوئی اذان نہیں ہوتی، یہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے یہ نماز ہر صورت ادا کرنی ہے، کسی صورت بھی اس نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہو گئی نماز تہجد کی اہمیت۔ اب ہم بات کریں گے تہجد کی ٹائمنگ کی، تہجد کو کس وقت پڑھنا چاہیے۔ تو ویسے تو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے آپ یہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تہجد کی نماز کو رات کے تیسرے پہر میں، جو فجر کی اذان سے 2 گھنٹے سے پہلے، مطلب 2 سے 3 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس میں پڑھیں گے تو بہت زیادہ افضل وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت رات کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے فجر کی نماز سے پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے، وہ بڑا بہترین وقت ہوتا ہے، رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کے روزے چل رہے ہیں، سحری کے لیے آپ ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں، تو 1 گھنٹہ اور پہلے اگر اٹھ کے یہ نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے معجزوں سے نوازے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے رات کے تیسرے پہر کا کہ جب اللہ تعالیٰ کے تمام بندے سو رہے ہوتے ہیں، صرف چند گنے چنے بندے ہی اس کے لیے اٹھتے ہیں، جو محنت سے کوشش کر کے اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو معجزات اور چیزوں سے نوازتا ہے نا، وہ آپ کی قربانیاں پھر ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے بات کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر دیکھیں، اس نماز میں مانگ کر دیکھیں۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی مجھے میسج کر رہے ہیں نا، ان کو میسج کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر چیز آپ کو گھر بیٹھے اس نماز کے اندر ملنا شروع ہو جائے گی۔ وہ ایسی بہترین نماز ہے، اس نماز کو کسی صورت بھی اگنور نہ کیجیے گا۔ یہ معجزوں والی نماز ہے، اس وقت میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ آپ نماز تنہائی میں پڑھیں اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں، آپ کو کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا اور کوئی آپ کے پاس اس وقت میں ہوگا بھی نہیں، صرف اللہ اور آپ مصلے پر بیٹھ کر ہم کلام ہو رہے ہوں گے۔ آرام سے، خاموشی سے، سنجیدگی سے اس نماز کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں آپ کی مایوسیاں، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں کہاں جاتی ہیں، آپ خود دیکھیں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو وظیفے میں آپ جو مجھے ویڈیو میں کمنٹس کرتے ہیں نا، ہر ویڈیو میں کہ میرے لیے بھی دعا کریں، میری فلاں حاجات ہے اس کے لیے دعا کریں، آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑنی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ کر دیکھیں، اس نماز میں مانگ کے دیکھیں۔ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو کوئی مشکل نماز نہیں ہے، اس کی رکعتیں 2 سے لے کر 12 تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمپل آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس نماز کو آپ پڑھیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کی، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیت، تعلق دل، زبان،
اس کا قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی نیت کرنی بہت ضروری ہے، مگر آپ کی زبان سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت نہیں کرنا چاہتے تو آپ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں، بس آپ کی دل اور زبان دونوں میں سے ایک چیز کی نیت لازمی ہونی چاہیے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ 2 رکعت پڑھے ہیں، 4 رکعت پڑھے ہیں تو آپ نے نیت کر لینی ہے، جیسے 2 رکعت یا 4 رکعت، 2 رکعت نماز نفل تہجد کے یا 4 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہاتھ پاؤں میرے سیدھے، اللہ اکبر، ایسے کر کے آپ نے اس نماز کو نیت کر کے شروع کر لینا ہے۔ تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ تو یہ صلاۃ الحاجت کی نماز ہوتی ہے، اس میں ہمیں دعا مانگنی ہوتی ہے، اس میں ہم اپنی حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ نماز اسی لیے تو یہ رکھی گئی ہے کہ اگر جن کی 5 نمازوں میں بھی دعائیں اللہ پاک نہیں سن رہا نا، وہ اس صلاۃ الحاجت کی نماز میں 2 رکعت یا 4 رکعت، اگر آپ 4 رکعت پڑھیں گے تو بہت افضل ہے، اگر 2 پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 بھی پڑھ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ 12 پڑھ سکتے ہیں اور کم سے کم صرف 2 پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی آپ نے رکعتیں پڑھنی ہے اس کی نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھیں، کیونکہ اگر ہم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہمیں پورے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ باقی جس طریقے سے ہم رکوع اور سجدے کرتے ہیں سب ویسے ہی کرنا ہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، بس آپ نے اس میں سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو نماز کا فائدہ بھی ہو اور ایک قرآن پاک کا ثواب بھی ملے۔ جیسے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں بالکل ایسے ہی آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز کے سجدے لمبے لمبے کیا کریں، اس میں چھوٹے چھوٹے سجدے نہ کیا کریں، لمبے لمبے سجدے کیا کریں، تو دیکھیں سجدے کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے لمبے لمبے سجدے کیا کریں، اس میں جتنا بھی آپ ہو سکے سجدوں میں دعاؤں مانگیں، سجدے میں دعا کو مانگیں، جو پرانی سے پرانی آپ کی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہو رہی، کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی حاجات ہے آپ دعا مانگ کے دیکھ لیں، لیکن سجدے تہجد کے لمبے لمبے کیا کریں۔ اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ان کے طریقے کے مطابق چلیں، جیسے اللہ کے دین کا صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ پاک کا دین کیا کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، اور اپنے سجدوں کو لمبا کرنے کے بعد اپنی سجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اس میں سجدے کی جو تسبیح ہے وہ زیادہ دفعہ پڑھنی چاہیے، جیسے سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، تیز تیز نہ پڑھیں۔ کچھ لوگ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ایسے بالکل بھی نہ پڑھیں، اس کو پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ سنجیدگی کے ساتھ، اور لمبے لمبے سجدے کریں، یعنی کہ 1 سے 1.5 منٹ کا یا اس سے ایک کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ سجدے کو لمبا کریں۔ تو ہم عام طور پر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھتے ہیں، مگر آپ اس نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سجدوں کو لمبا کرنا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، ہر صورت مانگیں، دل سے نیت کریں، زبان سے کریں، لازمی مانگیں۔ اس نماز کو ہفتے میں 2 سے 3 بار تو لازمی پڑھ لیا کریں۔ آج جمعرات کا ببرکت دن اور جمعے کی رات آج مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گی، اس لمحوں میں اس نماز کو ہر صورت پڑھیں۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ دوسرا عشرہ بھی آج مغرب کی نماز کے بعد جمعرات بھی گئی، اور کل جمعۃ المبارک کے دن کے بعد دوسرا عشرہ مکمل ختم۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس کو اگلا سال رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ تو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، کسی صورت بھی ان لمحوں کو کسی قیمت پر بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نماز کے صدقے ایسے ایسے معجزات دکھائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے صدقے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ تو میں نے آپ کو نماز تہجد کی اہمیت اور فضیلت اور کس طرح پڑھنی ہے، کتنی رکعت میں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک بات ایک ایک چیز آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔